انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، رسول خاتم پیغمبراں، شکوہ تاجداراں، فیروغ گرے آزاراں، انیس دل و فغاراں، تب و تاب کوہ فاراں، بہار شبنم ستاں، شباب نور بہاراں، شہریار مرسلاں، فانوس ایوان جہاں، میرے اور آپ کے ہادی، مرشد، رہنما، پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو۔ علماء کرام کی فہرست بڑی لمبی ہے اور دور دراز سے ہمارے مشائخ تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور آپ کا اس بھرپور انداز سے یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری گفتگو صرف 15 منٹ ہوگی۔ آج کے ٹائٹل کے اعتبار سے ٹائٹل یہ ہے حسن مصطفیٰ، اور تحفظ قبلہ اول کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک حدیث اپنے 15 منٹ کی گفتگو کی تمہید میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ سکے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یمن سے قافلہ آیا، اور یمن سے آنے والے قافلے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوالات دین کے اعتبار سے تھے۔ کچھ دن وہاں رہے، دین انہوں نے سیکھا، اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، اے اللہ کے رسول، ہم واپس پلٹ کر اپنے وطن یمن جانا چاہتے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے ہمارے ساتھ ایک ایسا بندہ بھیجا جائے جو امین ہو، امین ہو، امین ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی بار اگر کہہ دیا جاتا کہ جو بندہ بھیجا جائے وہ امین ہو، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں امین کسے کہتے ہیں۔ امین اسی کو کہا جاتا ہے جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو، امانتوں کا محافظ ہو۔ مگر صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، اے اللہ کے رسول وہ امین ہو، امین ہو، امین ہو۔ اس کے جو 3 معنی مختلف بڑے بڑے ائمہ نے کیے ہیں وہ یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایسا شخص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ جو آپ سے سنے وہی بات ہم تک پہنچائے، جو آپ سے سیکھے وہ ہمیں سکھائے، جو آپ کو کرتے دیکھے وہی ہمیں بتائے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ اور کمی بیشی نہ کرے۔ سب سے پہلے اس معنی کو سمجھو، جو آپ کو دیکھے، آپ سے سیکھے، آپ سے سنے وہ دین ہمیں سکھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دن جبرائیل آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس نے سفید، شدید سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ شخص ابھی پاس سے آیا ہے۔ بڑا صاف ستھرا لباس ہے۔ 2 زانو ہو کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا، تصدیق کرتا ہے کہ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ خود تصدیق کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ نے بتایا، تصدیق کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بڑے حیران، عجیب آدمی ہے، سوال ایسے کرتا ہے جیسے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں، اور جب جواب آتا ہے تو تصدیق ایسے کرتا ہے جیسے اس کو پہلے ہی معلوم تھا۔ اٹھ کر چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا یا اللہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا یہ کون تھا۔
فرمایا ذاک جبریل آتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھا، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ 18D کے لوگوں اس بات کو ذرا سمجھو، مختصر سی بات ہے، باقی آپ کو بات پورا دین علماء سمجھائیں گے۔ جبرائیل کس لیے آیا ہے؟ دین سکھانے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لیے آیا تھا، مگر بتاؤ اس نے کوئی دین سکھایا ہے؟ کوئی دین سکھایا ہے اس نے تو کوئی دین نہیں سکھایا، ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ سوال کیا، جواب کی تائید کی، دین کون سا سکھایا؟ یاد رکھو دین اس نے یہ سکھایا ہے، نہ اٹھ کے اس نے خطاب کیا ہے، نہ جلسہ کیا ہے، نہ درس دیا ہے، نہ سیمینار کیا ہے، نہ ترجمہ و تفسیر اس نے پڑھایا ہے۔ اس نے ایک بات سکھائی ہے، کیوں کہ میری زبان سے جو بات نکلے وہ دین نہیں ہے، جو بات محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے وہ دین ہے۔ بات سمجھ آئی کہ دین کیا ہے؟ اب یہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، ہمیں ایسا امین شخص ہمارے ساتھ بھیجئے۔ مطلب یہ ہے جو آپ سے سیکھے وہ ہمیں سکھائے، اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر کے دین نہ بنائے۔ پتہ یہ چلا صحابی اپنی بات کرے تو وہ دین نہیں، صحابی اپنا قول بیان کرے تو دین نہیں، صحابی اپنی رائے پیش کرے تو دین نہیں۔ دین وہ ہے جو جبرائیل نے بتا دیا، جو آمنہ کے لال کے زبان سے نکلے وہ دین ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کے رسول جو ہمارے جذبات ہوں، ہمارے خیالات ہوں، ہمارے مزاج کو آپ تک پہنچائے، ایسا نہ ہو ہمارا کچھ اور موقف ہو، آپ تک کوئی اور موقف پہنچائے، بات خلط ملط ہو جائے اور معاملات بگڑ جائیں۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے جو ہم اس کو امانتیں دیں، زکوٰۃ دیں، عشر دیں، آپ تک اسی امانت کے ساتھ پہنچائے جتنی ہم اس تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا شخص ہم تک بھیجو۔ اس کے درمیان اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات جملہ معترضہ کے طور پر لے لیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اسلام پھیل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا۔ آج پاکستان 7,95,98,000 مربع میل کے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ طائف میں اسلام پھیل گیا، یمن تک پھیل گیا، شام تک پھیل گیا، ارد گرد اسلام پورا پھیل گیا، پورا جزیرۃ العرب وہ اسلام کے اندر آ چکا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی رحمت فرماتے ہیں دن کو جہاد ہوتا تو مجھے کچھ پتہ نہ چلتا، جب رات ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ خیمے شامیوں کے ہیں، یہ طائف والوں کے ہیں، یہ مدینے والوں کے ہیں، یہ مکے والوں کے ہیں، اور یہ مدینے والوں کے ہیں، اور یہ یمن والوں کے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا؟ رات بھر مجاہدین جب جہاد کر کے آتے، تھک ہار کے سو جاتے اور چند خیموں سے آواز آتی، میں محمد رسول اللہ سمجھ جاتا کہ یہ یمن کے مجاہدین ہیں۔ ذرا اس بات کو ذہن میں رکھنا، پھر میں قبلہ اول کے ساتھ اس بات کو کنیکٹ کروں گا۔ مجھے دن کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ مجاہدین یمن کے ہیں، طائف کے ہیں، مکہ کے ہیں، مدینہ کے ہیں، شام کے ہیں۔ رات کو پتہ چلتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ طائف والے، مدینے والے سو جاتے ہیں، مگر یمن والے رات کو اٹھ کے تہجد پہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے خیموں سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں یہ یمن کے مجاہدین ہیں۔ یہی بات ہے کہ میرے نبی نے جو ہے حکمت الیمانیہ، یمانیوں کی حکمت بیان کی ہے، یمن کے لیے دعا کی ہے، شام کے لیے دعا کی ہے۔ اور ایک وقت آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر کا بلکہ دور ہے، حضرت عمر شہادت کے بالکل قریب ہیں، اتنے شہادت کے قریب ہیں کہ قریب تھا کہ ان کی روح نکل جاتی۔ فرماتے کاش میرے پاس ایک بندہ ہوتا ما شاورت فیہ، میں اس کے علاوہ کسی سے مشاورت نہ کرتا، نہ میں اپنے بعد عثمان سے مشاورت کرتا، نہ علی سے کرتا، نہ طلحہ و زبیر کے ساتھ مشاورت کرتا، نہ سعد ابن وقاص سے کرتا، نہ عبد الرحمن بن عوف سے کرتا، میں عشرہ مبشرہ میں سے کسی کے ساتھ مشاورت نہ کرتا۔ اگر ایک بندہ آج زندہ ہوتا، اور وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح، اگر زندہ ہوتا میں بغیر کسی سے مشاورت کیے اپنے بعد اسے مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیتا۔ اور اگر اللہ پوچھتا ما حملک ما صنعت، اے
اے عمر کیا کر کے آئے ہو؟ 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی عالم اسلام کی عوام، ان کی باغ ڈور کس شخص کے ہاتھ میں دے کے آئے ہو بغیر مشورے کے؟ تو میں کہتا سمیت نبیہ کا لکل امت امین و امین هذه الامہ عبیدہ بن الجراح، میں نے تیرے نبی سے سنا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور محمد کی امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ اس سے بہتر کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کی دھرتی کے اوپر عبیدہ بن جراح سے بہتر کوئی انسان مجھے ملا ہی نہیں، اس لیے میں نے اسے خلیفہ بنا دیا۔ اب یہ میری تمہید تھی، اب آگے میری تقریر شروع ہوگی جو 15 منٹ پورے ہو کر ختم ہو جائے گی۔ موضوع ہے تحفظ قبلہ اول۔ یہ عبیدہ بن جراح کو آپ نے تمہیداً سن لیا، قربان جاؤں امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں واقعہ لاتے ہیں، حضرت عمر اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے فارغ، کوئی کام نہیں، جتنے لوگ کمرے میں بیٹھے تھے فرمایا تمنا ہو کوئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ یہ ہر انسان کی کوئی خواہش ہوتی ہے، میں اچھا عالم بن جاؤں، اچھا خطیب بن جاؤں، میں اچھا ایم پی اے بن جاؤں، میں وزیر منسٹر بن جاؤں، میں دولت والا عزتوں والا عہدوں مرتبوں والا بن جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا آج فارغ ہے، کوئی کام نہیں، تمنا ہو اپنی اپنی ہر شخص ایک تمنا کرے۔ ایک شخص نے تمنا کی اتمنّا ان هذه الدار مملوءۃ ذهبا، یہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ فرش سے لے کر چھت تک سونے کا بھرا ہوا ہو اور اللہ اس کا مجھے مالک بنا دے اور میں اللہ کے راہ میں سارا مال خرچ کر دوں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات آ رہی؟ اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں بھی آئے گی تو 15 منٹ گزارا کرنا پڑے گا۔ پنجابی میں انشاءاللہ خالد صاحب الاسلام آپ کو باریں لگا دیں گے، اور بڑے بڑے علماء خطیب پاکستان مولا منظور آ رہے ہیں۔ پہلے کی خواہش کیا ہے؟ ان هذه الدار مملوءۃ ذهبا، یہ سارا کمرہ سونے کا بھرا ہو۔ آج 10 20 30 50 تولے کسی بہو بیٹی کو اس کو جہیز میں دے دیے جائیں، حق مہر میں، لوگ پھولے نہیں سماتے۔ اتنا سونا، کمرہ کتنا ہوگا؟ کتنا کمرہ ہوگا؟ مرلے 1.5 2 4 مرلے کا تو ہوگا ہی نا، اور وہ زمین سے لے کر فرش سے لے کر چھت تک بھرا ہو، اندازہ لگاؤ کتنے من کتنے ٹن سونا ہوگا۔ اور سارے سونے کو کیا کروں؟ خرچ کر دوں۔ کیا کروں؟ وہ پیچھے والے بولے کیا کروں؟ خرچ کروں۔ دوسرے ایک سے پوچھا تمہاری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے یہی کمرہ جواہرات اور ہیروں سے بھرا ہو، سارا اللہ مجھے اس کا مالک بنا دے، میں صبح طلوع ہو اسے خرچ کرنا شروع کروں، دن غروب ہو جائے ہاتھ روک لوں، اگلا دن پھر طلوع ہو خرچ کروں، یوں خرچ کرتے کرتے میری جان نکل جائے۔ یہ ہیں صحابہ کی خواہشات۔ اور اب ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہماری خواہشات کیا ہیں۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ بھی اپنی کوئی خواہش بیان کریں، ہر بندے کی کوئی خواہش۔ اور عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، حضرت جی آپ بھی کوئی تمنا کریں۔ کہا میری تمنا یہ ہے اتمنّا هذه الدار مملوءۃ بالرجال، میری تمنا یہ ہے اللہ مجھے اتنے بندے دے دے جن بندوں سے یہ کمرہ بھر جائے، میرے ساتھ اتنے بندے ہوں جتنے کمرہ بھر جائے۔ وہ بندے کیسے ہوں؟ وہ 2 طرح کے بندے ہوں۔ ایک بندہ ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل جیسے ان 2 لوگوں جیسے لوگوں سے پورا کمرہ بھرا ہوا ہو۔ آپ کیا کریں گے ان کو؟ میں مدینہ چھوڑ کے ان کو لے کے نکل جاؤں، مجھے جہاں پتا چلے اللہ کی زمین پر شرک ہو رہا ہے میں جاؤں، میں ٹکراؤں، میں لڑوں،
یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت تک کشور کشائی، میری یہ خواہش ہے دو طرح کے بندے میرے ساتھ ہوں، جتنے کمرے میں ہوں ان میں دو بندوں جیسی صفات ہوں، ایک معاذ بن جبل جیسا ہو، ابو عبیدہ بن جراح جیسا ہو، میں اللہ کی ساری دھرتی پہ جا کے ٹکرا کے جہاد کر کے ایک ایک چکے چپے کو فتح کر کے اسلام کے جھنڈے لہرا کر مدینے میں واپس آؤں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ قربان جائیں، 16 ہجری ہے، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، علاقوں پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں، عمر کا دور ہے، آگے فلسطین آ گیا، یہ ارض الانبیاء ہے، یہ ارض مقدس ہے، ہر نبی نے اس دھرتی پہ قدم رکھا ہے، اور میرے پیغمبر نے اسرا و معراج میں جب گئے تو آپ نے قدم رکھا، اور سارے انبیاء کی آپ نے امامت کروائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارض مقدس کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں جب فلسطین سامنے آ گیا روک دیا قافلے کو، رک جاؤ، مشورہ کیا جائے ارض مقدس کو فتح کرنے کے لیے کس کمانڈر کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ بڑے مشورے آئے، عمر رات بھر جاگ جاگ کے سوچتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ گئی، دنوں کا چین اڑ گیا، فیصلہ ایک ہی ہوا کہ فلسطین کی فتح کے لیے ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر بنایا جائے۔ بلایا، کہا تم امیر بنو گے، انہوں نے کہا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، میرے لیے سعادت ہے، میری ایک درخواست ہے، مجھے 2 بندے دے دو، باقی اپنی مرضی کے دے دو، 2 میری مرضی کے دے دو۔ کہا کون؟ کہا ایک معاذ بن جبل دے دو، ایک خالد بن ولید دے دو، یہ 2 بندے مجھے دے دو، چند دنوں کے بعد مسجد اقصی میں میں آپ کو نماز پڑھوا دوں گا۔ حضرت عمر نے ان کی درخواست کو قبول کیا، دونوں بندے دے دے، مار کے شروع ہو گئے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، شام کے بادشاہ نے اپنے جنگی کمانڈروں کی میٹنگ کال کی، اس نے کہا ہر روز پیغام آتا ہے یہ علاقہ فتح ہو گیا، یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ہتھیار بہتر ہے، تعداد زیادہ ہے، نئی کمک آ گئی ہے۔ بتایا گیا ایسا کچھ بھی نہیں، وہ تو بڑی دور سے آئے ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، ہتھیار بھی کم تھوڑے ہیں، وسائل بھی کم ہے، تعداد بھی کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بوڑھے جرنیل نے کہا وجہ یہ ہے ہم دن بھر لڑتے ہیں، زخموں سے چور ہو کر اپنے خیموں میں آ کر شراب نوشی کر کے، اور ہم فیلے بدمست کی طرح یہاں غلغباڑہ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور جب مجاہدین مدینے کے آتے ہیں رات کو اپنے خیموں میں، ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، وہ دن بھر گھوڑوں کی پیٹھ پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، اور جب پلٹ کے رات کو خیموں میں آتے ہیں سو نہیں جاتے، مسلوں پر کھڑے ہو کے اللہ سے فلسطین اور بیت المقدس کی فتح کی دعائیں مانگتے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کہا جنگ روک دو، پیغام دو، آؤ بغیر لڑائی کے چابیاں لے لو۔ وہ چابیاں بغیر لڑائی کے حضرت عمر نے حاصل کی۔ کمانڈر ابو عبیدہ تھا۔ کمانڈر کون تھا؟ بولو، کمانڈر کون تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر کو پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، وقت اور زیادہ ہوگا، پھر اللہ کبھی موقع دے گا بیان کریں گے، مگر عمر کہتے ہیں انا کنا اذل قوما۔ جب حضرت عمر چابیاں لینے کے لیے گئے اور عیسائی یہودی استقبال پر کھڑے تھے اور ہاتھ باندھ کے چابیاں دے رہے تھے، عمر کے وہ تاریخی کلمات میرا ہر ایک خطیب یاد کرے، ہر ایک عالم یاد کرے، ہر ایک مقتدی یاد کرے، ہر ایک طالب علم یاد کرے۔ کہتے ہیں انا کنا اذل قوما، ہم تو وہ ذلیل لوگ تھے
جو راتوں کو اپنے ہاتھوں سے پتھر اور لکڑی کے تراش تراش کے بت بناتے تھے، راتوں کو بت بناتے، دنوں کو سجدے کرتے تھے. ہم وہ ذلیل لوگ تھے. نحنو قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی برکت سے آج عمر کو فاتح بنا دیا. آج اللہ نے عزتیں دے دی. ہم بت چھوڑ کے اسلام میں آئے، عزتیں ملی. اور جب ہم اسلام کو چھوڑا، مٹھی بھر یہودی 57 ممالک کو گورتے ہیں، غراتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. کبھی لبنان پہ حملہ ہے، کبھی شام پہ حملہ ہے، کبھی اردن پہ حملہ ہے، کبھی غزہ پہ حملہ ہے، کبھی ویسٹ بینک پر حملہ ہے، کبھی جنوبی غزہ پہ حملہ ہے. اور یاد رکھو، اس وقت فلسطین کو فتح کرنے والا ابو عبیدہ بن جراح تھا، اور آج کی کمان مجاہدین کی کرنے والا وہ بھی ابو عبیدہ بن جراح ہے، وہ بھی ابو عبیدہ ہے. اور مجھے اللہ سے امید ہے الہی جس طرح تو نے اس ابو عبیدہ کی مدد کی، اس کی بھی مدد فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.